نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ مشہور یورپی دانشور ہملٹن لکھتا ہے، اسلام کے احکام عورتوں کے بارے میں نہایت واضح ہے۔ انہوں نے عورتوں کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کی ہے جو ان کو تکلیف پہنچائے اور ان کی عزت پر دھبا لگائے۔ اسلام میں پردہ کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے جتنا بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ عین حیا و غیرت اور وقار کے تقاضا کے مطابق ہے۔ عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ محض اخلاقی نوعیت کی ہیں۔ اس میں حقارت، سختی یا بے رحمی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی وکالت کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر جو پابندیاں عطا فرمائی ہے ان کی نوعیت سخت نہیں ہے، بلکہ ان پابندیوں میں عورتوں کے لیے آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ مغربی دنیا نے مسلم معاشرت میں عورت کے مقام کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اس کے مقام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایڈر منگم لکھتا ہے، اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عربوں کی زندگی بدل دی تھی۔ اس سے پہلے طبقہ نسواں کو کبھی بھی وہ احترام حاصل نہیں ہوا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انہیں حاصل ہوا۔ ای بلیڈن کا بیان ہے، سچا اور اصلی اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا تھا، اس نے طبقہ نسواں کو وہ حقوق عطا کیے تھے جو اس سے پہلے اس طبقہ کو تاریخ انسانی میں کبھی بھی حاصل نہیں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کلارک سسلی اٹلی کا ماہر نفسیات ہے، اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط، کزن کا گھر میں بلا روک ٹوک آنا جانا، عام رشتہ داروں کا گھر میں بغیر اجازت کے قیام اور چائے پینا، یہ تمام میری نگاہ میں نقصان دہ ہیں اور اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ میں نے اس اختلاط سے عورتوں کو دوسرے مردوں کی طرف مائل دیکھا۔ میں نے اس اختلاط سے طلاقوں کی کثرت دیکھی، زنا اور فحاشی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، گھر اجڑتے ہوئے دیکھے، خودکشی دیکھی، عورتوں اور مردوں کو جیل جاتے ہوئے دیکھا۔ ان سب کی وجہ کیا؟ بس بلا روک ٹوک آنا جانا۔ باریک لباس۔ مشہور گائنالوجسٹ کی وارننگ۔ مذکورہ ڈاکٹر روحانیت کا سب سے بڑا محقق ہے۔ لیڈ بیٹر کے مطابق جس لباس سے نسوانی جسم کی جھلک نظر آئی، اس جسم سے میں نے غلیظ اور نسواری لہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ الٹرا وائلٹ ریز کے نقصانات۔ سورج میں موجود الٹرا وائلٹ ریز سخت گرمی میں جلد اور جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر لباس باریک ہو تو یہ شعاعیں جلد کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ مشہور یورپی دانشور ہملٹن لکھتا ہے، اسلام کے احکام عورتوں کے بارے میں نہایت واضح ہے۔ انہوں نے عورتوں کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کی ہے جو ان کو تکلیف پہنچائے اور ان کی عزت پر دھبا لگائے۔ اسلام میں پردہ کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے جتنا بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ عین حیا و غیرت اور وقار کے تقاضا کے مطابق ہے۔ عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ محض اخلاقی نوعیت کی ہیں۔ اس میں حقارت، سختی یا بے رحمی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی وکالت کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر جو پابندیاں عطا فرمائی ہے ان کی نوعیت سخت نہیں ہے، بلکہ ان پابندیوں میں عورتوں کے لیے آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔
مغربی دنیا نے مسلم معاشرت میں عورت کے مقام کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اس کے مقام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایڈر منگم لکھتا ہے، اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عربوں کی زندگی بدل دی تھی۔ اس سے پہلے طبقہ نسواں کو کبھی بھی وہ احترام حاصل نہیں ہوا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انہیں حاصل ہوا۔ ای بلیڈن کا بیان ہے، سچا اور اصلی اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا تھا، اس نے طبقہ نسواں کو وہ حقوق عطا کیے تھے جو اس سے پہلے اس طبقہ کو تاریخ انسانی میں کبھی بھی حاصل نہیں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کلاک سسلی اٹلی کا ماہر نفسیات ہے، اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط، کزن کا گھر میں بلا روک ٹوک آنا جانا، عام رشتہ داروں کا گھر میں بغیر اجازت کے قیام اور چائے پینا، یہ تمام میری نگاہ میں نقصان دہ ہیں اور اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ میں نے اس اختلاط سے عورتوں کو دوسرے مردوں کی طرف مائل دیکھا، میں نے اس اختلاط سے طلاقوں کی کثرت دیکھی، زنا اور فحاشی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، گھر اجڑتے ہوئے دیکھے، خودکشی دیکھی، عورتوں اور مردوں کو جیل جاتے ہوئے دیکھا۔ ان سب کی وجہ کیا؟ بس بلا روک ٹوک آنا جانا۔ باریک لباس۔ مشہور گائنالوجسٹ کی وارننگ۔ مذکورہ ڈاکٹر روحانیت کا سب سے بڑا محقق ہے۔ لیڈ بیٹر کے مطابق جس لباس سے نسوانی جسم کی جھلک نظر آئی، اس جسم سے میں نے غلیظ اور نسواری لہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ الٹرا وائلٹ ریز کے نقصانات۔ سورج میں موجود الٹرا وائلٹ ریز سخت گرمی میں جلد اور جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر لباس باریک ہو تو یہ شعاعیں جلد کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔